اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جیسے آپ کے علم میں ہے منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے، اور آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ غیبت امام میں، چونکہ یہ عصر جو ہے غیبت کبریٰ کا عصر ہے، زمانہ جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، تو اس میں ہماری کون سی ذمہ داریاں ہیں اور ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے اور اس اعمال کو انجام دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہاں عرض کروں کہ ویسے تو کتابوں میں کتاب آپ مکارم مکیال المکارم کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا دوسری کتابیں جس کے بارے میں ہم نے کچھ تذکرہ کیا بھی ہے، اگر اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ذمہ داریاں بہت ساری لکھی ہوئی ہے۔ یعنی حد اقل یہ جو کتاب جو ابھی میں نے ذکر کر لیا کہ مکارم مکیال المکارم کے اندر تقریباً 200 ذمہ داریوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک طولانی فہرست ہے کہ جو غیبت حضرت صاحب زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے، لیکن اس میں سے جو میں آج 1-2 ذمہ داریوں کو ذکر کرنا چاہوں گا، وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ خود احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھے کہ ظاہر ہے یہ دور جو ہے مراجع اعظام اور ان کی تقلید کا دور ہے اور علماء سے سوال جواب کا دور ہے، تو اس دور میں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ علماء کا مقام اپنی جگہ پر ظاہر ہے کہ حدیث جو ہے جو نہایت ہی تخصص اور نہایت ہی مخصوص قسم کے حدیث ہے، جس کے فہم کے لیے ظاہر ہے کہ ایک عالم ہی اس کی صحیح طریقے سے اس کی تشخیص دلا سکتا ہے، کیونکہ بعض احادیث ایسے ہیں کہ جس میں ظاہر اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ایک ائمہ سے جو حدیث ہے وہ بالکل اس دوسرے حدیث کے منافی ہے، تو اس عنوان سے یہ ہے کہ علوم ہمارے پاس موجود ہے، علماء کرام مراجع اعظام، وہ ظاہر ہے کہ علم رجال کے اوپر یا علم درایت کے اوپر، علم اصول کے اوپر ان چیزوں سے ایک حدیث کو اخذ کرتے ہیں اور ان کی جائگاہ کو اور وہ کس حالات میں وہ حدیث معصوم کے زبان اقدس سے وہ کلمات جاری ہوئے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اپنی جگہ پر بحث ہے۔ لیکن ذات خود ایک شیعہ بچہ، ایک نوجوان شیعہ نوجوان، اس کے اوپر ضروری اور لازمی ہے کہ احادیث کا مطالعہ کرے۔ سارے احادیث ایسے نہیں ہیں کہ سب احادیث جو ہے اس سے مشکلات پائے جاتے ہو۔ ہمارے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے، ہم دوسرے فرقوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں وہ کبھی کبھار جا کے بخاری اور مسلم کے احادیث کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سلسلہ نہیں ہے۔ چند ایک احادیث ہوں گے کہ جو احادیث جو ہے اس اعتبار سے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے اس میں مشکلات ہے، یا مثلا تضاد پایا جاتا ہے، اس میں تعداد ان کی کم ہے، لیکن اکثر احادیث جو ہمارے پاس ہے وہ صحیح السند احادیث ہے اور یہ مانتی بھی ہے۔ تو ہمارے جو جوان ہیں ان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، خواتین ہو، بچے ہو یا دوسرے جو لوگ ہیں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، حدیث کو ہم جو ہے وہ عام کرے۔ اس دور میں حدیث کو عام کرے، حدیث کو یہ ہماری ان مہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم احادیث کو پڑھی بھی صحیح، احادیث کو سنائی بھی صحیح۔ یعنی جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ احادیث معصومین علیہ السلام کو بیان کریں، لوگوں کے لیے بیان کریں، اور لوگ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کو بھی سنیں۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان خود سے جو ہے وہ زیادہ گفتگو کرنے کا عادی ہے، لیکن جب کوئی دوسرا بولتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، تحمل جو ہے وہ نہیں رہتا۔
تو اس عنوان سے بھی یہ ہے کہ حدیث کو سننا اور حدیث کو سنانا یہ عادت ہماری ہونی چاہیے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور مخصوصاً اسی باب میں پھر علماء کی گفتگو شامل ہو جاتی ہے کہ جب علماء مجالس پڑھتے ہیں یا محافل میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، چونکہ نام حضرت صاحب الزمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں فرجعوا الی روات الاحادیثنا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی غیبت کے زمانے میں جب سفیر اربع، سفیر رابع یعنی سمری کا دور جب ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے انہوں نے اسی میں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو تعین نہ کیجیے گا ہماری نیابت کے عنوان سے، بلکہ فرجع الی روات الحدیثنا یعنی حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرے۔ اب حدیث کے راوی کون ہیں؟ بہت سارے علماء، بہت سارے لوگوں نے یہی کہا کہ جو علماء ہے وہ حقیقتاً حدیث کے راوی ہے، لیکن یہ ہے کہ حدیث کے راوی اس عنوان سے یہ بھی بنتے ہیں جیسے زرارہ ہے، ابن مسعود ہے، یا دوسرے جو صحابہ ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے نزدیک سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ان کو دیکھا ہے، ان سے سوال جواب کیے ہیں، علماء تھے بالآخر وہ، تو ان سب کی جو گفتگو، جن سے جو روایات ہمارے تک پہنچے ہیں، ان روایات کے اوپر تدبر اور تفکر کرنا، اور زمانہ قدیم میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ وہ علماء جو حدیث بیان کرتے تھے، لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں گا تو اس میں زیادہ اثر ہوگا یا عین ہی وہی کلمات جو معصوم علیہ السلام سے، معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچے ہیں، اس میں زیادہ تاثیر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو معصوم کے کلمات ہے اس سے زیادہ تو اور کوئی چیز مؤثر ہو نہیں سکتی۔ تو گویا ان کے فوائد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولاً تو خود اہل بیت علیہ السلام کی یاد کو اپنے محافل اور مجالس میں زندہ رکھنا، یہ خود ایک ذمہ داری میں سے شامل ہے کہ ہم اس دور میں، کہ جس دور میں منافقین کی تعداد زیادہ ہے، فاسقین کی تعداد زیادہ ہے، کافرین کی تعداد زیادہ ہے، ہر طبقہ لوگ ہے، ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں ایک شیعہ ہو کر میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہوگا کہ ہم ذکر معصومین علیہ السلام کو بھی محافل میں ترویج کر سکیں گے، لوگ سنتے رہیں گے، اور اس کے برکات آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے، یعنی خود اہل بیت علیہ السلام، یعنی خود محرم اور سفر میں بالخصوص جو عاشورہ ہے ہمارے پاس، یا دوسرے جو مناسبتیں ہیں، معصومین کی ولادتیں ہیں، یا معصومین کی ایام استشہاد ہے، شہادت کے ایام ہیں، ان سب کو اگر ہم غور کریں، اور ہمارے پاس سب سے بڑا اربعین حسینی ہے، اس میں کتنی زیادہ ترویج ہو جاتی ہے، کس قدر زیادہ ترویج ہو جاتی ہے۔ اس دن بھی سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے یہ خبر سنی ہوگی، جو ایک مشہور باکسر ہے عامر خان، تو وہ بھی حتیٰ انہی اربعین اور انہی چیزوں کے برکات سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کلی طور پہ، لیکن یہاں پر کربلا مقدسہ یہ شخصیت بھی آئے تھے کہ جو خود اہل تسنن ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشہور معروف لوگ یہ کیوں اس قدر یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف ان کی رغبت ہوئی؟ اس میں سے ہمارے پاس عاشورہ ہے، ہمارے پاس محرم ہے، سفر ہے، مناسبتیں ہیں، اور سب سے بڑا ہمارے پاس ہے اربعین حضرت سید شہداء علیہ السلام۔ تو خود ذکر اہل بیت علیہ السلام کو احیاء کرنا، ان کو اپنے محافل میں، اپنے مجالس میں، اپنے دوسری جگہوں پہ ظاہر ہے کہ بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے، اور یہ احادیث کے سبب سے ہم اس چیز کو بیان کر سکیں گے۔ یعنی جب ہم کہیں گے قال باقر علیہ السلام، قال صادق علیہ السلام، قال کاظم علیہ السلام، اور یہ کلمات اور ان کے نام اور ان کے اسماء حسنہ جو کہ اسماء الہیہ ہے، ان کو ہم جب بیان کریں گے تو گویا کہ ذکر
اہل بیت علیہم ائمہ اطہار علیہم کو گویا احیا کرنے کے برابر ہے، اور جب ہم اس کو احیا کریں گے تو یہ خود اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل ہے۔ تو بس ایک اس میں سے ہماری ذمہ داریوں میں سے حدیث معصومین علیہم السلام کو بیان کر دینا، اور پھر حدیث کے بہت سارے اقسام ہیں، بعض احادیث اخلاقی احادیث ہے، بعض احادیث عبادت میں وارد احادیث ہے، بعض جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے۔ یعنی ہمارے پاس آج الحمدللہ تفسیر نور الثقلین جیسی تفسیر موجود ہے، ہمارے پاس تفسیر سید ہاشم بحرینی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر موجود ہے، ہمارے پاس روایات کے احادیث اور روایی تفاسیر جو ہے یہ موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سب کام علماء کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان تفاسیر کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کو عام کرے معاشرے کے اندر، جس سے ہم معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے گی، اور ہم اس غیبت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس دور میں یقیناً یہ امر جو ہے احیاء امر اہل بیت علیہم السلام، جس کے بارے میں خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر رحم اللہ، خدا کی رحمت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو احیانا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ یعنی امر معصومین علیہم السلام کو زندہ کر دینا، اور ان کے نام کو زندہ کرنے سے کتنی زیادہ ترویج ہوتی ہے، یہ خود اس کے برکات جو ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ان کے برکات جو ہے ہم جا کے پاک و ہند میں، بر صغیر پاک و ہند میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، کہ جہاں ان پاک اور ان طاہر اور مطہر نام و اسماء الہیہ کی وجہ سے کس قدر لوگ مذہب اہل بیت کی طرف وہ راغب ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کسی زمانے میں اصلاً غیر مسلمان ہوا کرتے تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، اور آج آپ اس غور فرمائیں گے کہ وہ شیعہ ہے، شیعہ اثنا عشریہ ہے۔ تو ہم لوگوں کی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں ان سرزمین کے اوپر کہ جہاں ائمہ اطہار علیہ السلام تشریف نہیں لے کے گئے، لیکن ان کے نمائندے بہرحال موجود تھے، خود تشریف نہیں لے کے گئے، تقریباً ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو عصر زندگی ہے، عصر حیات ہے، وہ جزیرہ عرب میں ان کی عصر حیات گزری ہے، اور کن مشکلات میں گزری ہے۔ صرف حضرت امام رضا علیہ السلام جو کہ سرزمین عجم کی طرف جا چکے ہیں، صرف حضرت امام رضا علیہ السلام، اور ان کے برکات بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وہاں پر جس سرزمین میں ہے وہاں مذہب شیعہ ہی آپ کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو دیگر ائمہ کے نیابت کے سلسلے میں جو بر صغیر پاک و ہند گئے ہیں، انہوں نے اسی احادیث کو بیان کرتے کرتے آج جو ہے وہاں پر مذہب شیعہ کی ترویج ہے، مذہب شیعہ آج وہاں پر جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کروں کہ حتیٰ مذہب شیعہ جو ایام ہے، ایام اربعین ہے، ایام عاشورہ ہے، عاشورہ کا دن ہے، وہ دن حتیٰ ایسے ممالک بھی ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے خود ہندوستان ہے، وہاں کی مثال میں دوں، چونکہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں پر بھی رسماً وہاں پر یوم عاشورہ چھٹی کا دن ہے، یوم عطلہ ہے، چھٹی کا دن ہے۔ تو یہ ترویج جو احادیث کی ترویج ہے زمانہ غیبت میں، اس کو عام کرنا چاہیے، ویسے ہی ذکر کو عام کریں، لیکن احادیث کا جو ہے یہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں متاسفانہ میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کروں کہ بہت سارے ہمارے احادیث جو کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہے، ان کو دوسرے ناموں کے ساتھ، چونکہ حکمت کے کلمات ہیں، ہمارے پاس حضرت امیر المومنین یعنی ان کے اقوال اور جو احادیث، جو مختصر احادیث ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم لوگ جو ہے وہ اسی
قال کو یعنی معصوم کو اور ان سے حدیث کو نسبت دے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ حدیث کو کسی دوسرے کے ساتھ، کسی اور شخصیت کے ساتھ جو ہے اس کو منسوب کر سکے۔ ہمارے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو احادیث ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب ہے، ہمارے پاس دوسری کتابیں ہیں جس میں مختصر اور موضوعی احادیث کو جو حکیمانہ قول ہے ان کو لوگوں تک بیان کرے اور معصوم کا حوالہ دے کر بیان کرے، تاکہ کسی دوسرا کوئی شخص اس کے اوپر اس کے ساتھ اس کو منسوب نہ کیا جائے۔ ہم شخصیات کے مخالف نہیں ہے، دانشمندان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو احادیث ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ ان کی ہے، علوم آل محمد کا ایک ذخیرہ، عظیم ذخیرہ اسی احادیث میں موجود ہے۔ کیوں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو زرارہ کے اوپر، کہ جو اگر نہ ہوتے تو ہماری بات جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہمیت احادیث ہر زمانے میں موجود ہے۔ جیسے قرآن ہے اسی طرح حدیث ہے، حدیث اور قرآن کا ربط ہی آپس میں ہے، اور اس کی دلیل حدیث ثقلین ہے۔ معصومین علیہ السلام عطرت کی گفتگو اور کلام الہی، در حقیقت یہ دونوں ہی کلام الہی ہے۔ تو حدیث کو ہم ہر دور میں ہمارے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دور میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس دور میں حدیث کی طرف رجوع کرے اور حدیث کو عام کر سکے، یہ ضروری ہے۔ علماء کی میں نے عرض کر دیا کہ اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے۔ بعض حدیث ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ضرورت ہوگی حدیث صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث کس خبر سے ہے، خبر وحدہ ہے مثلا، تو یہ سب تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عمومی احادیث، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے اکثر احادیث صحیح ہے، اور حدیث کے باب میں اس وقت میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے احادیث ایسے نہیں ہے۔ اولاً تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات کسی سے لینی ہوتی ہے تو وہ گھر والوں سے لی جاتی ہے، در والوں سے نہیں لی جاتی، یہ میں عرض کروں۔ ہمارے مذہب کا اولاً تو یہ ہے کہ اگر تمام معصومین کی احادیث ہے وہ سب رسول اللہ سے ہے، رسول اللہ سے حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن اس میں سے جو احادیث کا سلسلہ ہے، حدیث رسول اللہ سے ہے اور خود بیان کرنے والا فرزند رسول اللہ ہے، حدیث ہم ان لوگوں سے لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے احادیث کو بڑے دقت کے ساتھ لکھا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہو، بڑی دقت سے املا کر کے بھی لکھا گیا ہے۔ مثلا آپ اس کتاب شریف صحیفہ سجادیہ کو اگر غور کریں تو یہ املا شدہ کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، املا شدہ کتاب ہے، اور اکثر یہ بھی ملتا ہے کہ مثلا زرارہ تھے، یا عرض کر دیا میں نے کہ ابن مسعود تھے، یا دوسرے سلیم ابن قیس تھے، اس قسم کے جو احادیث کے راوی ہے انہوں نے حتیٰ املا کی شکل میں بھی لکھا ہے، املا کے شکل میں لکھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے حتیٰ یہ بھی کہتے تھے کہ قربان جائیں ہمارے والدین آپ کے اوپر، اس جملے کو دوبارہ تکرار کر دیجئے گا، اللہ اکبر۔ یعنی اس دقت سے کوشش یہ ہوتی تھی کہ حافظے کے اوپر وہ نہ کرے بلکہ قید و علم بالکتاب کر لے، اس کو کتاب میں اسی طریقے سے لکھ سکے، تحریر کر سکے۔ یہ شیوا رہا ہے راویان اہل بیت علیہ السلام کا۔ حدیث کو کم نہ سمجھیے گا، بعض لوگوں نے حدیث کی اہمیت کو ہی ہمارے خود اپنے مذہب میں حدیث کی، اور یہ حدیث میں یہاں ایک جملہ اور بھی کہوں کہ حدیث کی اہمیت تھی تو غاصبان حقوق اہل بیت علیہ السلام نے حدیث کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اللہ اکبر۔ یعنی خود احادیث کے اوپر پابندی دشمنان اہل بیت نے لگا دی تھی، جو کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، ثالث اور معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب، یہاں تک جو ہے حدیث کے اوپر پابندی تھی، یعنی حدیث جو ہے اس کو بیان کرنا ممنوع تھا،
اور میں عرض کروں کہ بعض نے لکھ دیا کہ 100 سال تک حدیث جو ہے وہ بیان نہیں ہوتے تھے، سرکاری جرم شمار ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص حدیث کو بیان کرے، تو یہ اہمیت تھی غاصبان حقوق اہل بیت علیہ السلام کے منہ پر تماچا ہے یہ حدیث۔ غیبت امام میں جو آج ہمارے پاس الحمدللہ وقت ہے، اور یہ میں یہ عرض کروں کہ یہ معجزانہ طور پہ ایسی چیزیں ہمیں پہنچی ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس جو کہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے، آپ اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اس میں جو انہوں نے بیان کر دیا سلیم ابن قیس، اور اس کے بارے میں خود سند جو اس شخصیت کے بارے میں ہے امام صادق علیہ السلام کی، فرمایا کہ سلیم کے اوپر خدا کی رحمت ہو کہ دقیقاً انہوں نے وہی بیان کر دیا جو مظالم ہم پہ گزرے ہیں۔ آپ جو ہے ہمارے پاس کتاب احتجاج طبرسی جیسی کتاب موجود ہے، احتجاج طبرسی، اس کتاب کا مطالعہ خود اہل بیت کے حقوق کے لیے احتجاج کرنا احادیث کے ذریعے سے، ہمارے پاس یہ موجود ہے، کتاب شریف بہار موجود ہے۔ تو ہم جا کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو پڑھیں اور بیان کریں۔ حدیث کا فائدہ میں نے عرض کر دیا کہ بہت سارے فوائد ہیں، اور اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کر دینا، رسوا ہوتے رہیں گے اہل بیت کے دشمن۔ آج اگر ایام فاطمیہ ہے تو ہم کس بیس پہ ایام فاطمیہ بنا رہے ہیں؟ حدیث کے عنوان سے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام ہو اس بی بی کی اوپر کہ جو شہیدہ ہے، لفظ شہیدہ بھی استعمال کر دیا۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کے دوسری کتابوں میں شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو تلاش کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام ہو کہ جس کو شہید کر دیا گیا، لفظ شہیدہ یہ موجود ہے۔ تو ہمارے پاس اگر جو کچھ بھی ہے وہ حدیث سے ہے، حدیث کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، قرآن اور حدیث یہ دو ہمارے پاس وہ ثقلین ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں 2 گرام قدر چیزیں اس امت کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ایک جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری جو ہے وہ حدیث ہے۔ عطرت سے مراد یہ ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ایک طرف سے سلسلہ امامت کے اوپر، سلسلہ ذہبیہ امامت کے اوپر دلالت ہے یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ظاہر اقوال، ان کے اوپر عمل کر دینا، احادیث کو پڑھنا پڑھانا یہ ضروری اور لازمی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے احادیث کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ وہ گزارشات ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں موصول ہوئی، اور اسی سے ہی ہماری زندگی ہے اور اسی پر ہی ہماری موت ہے۔ سب کے سب چیزیں، رخصتی ہماری اسی چیز پر ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانی چاہیے، اور خود اپنے وجود میں بھی اس چیز کا شوق ہونا چاہیے کہ ہم حدیث کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ کوئی بات مانے یا نہ مانے، صرف یہ کہ ان کے نام لے کے حدیث کو بیان کر دینا یہ خود ایک اثر رکھتی ہے۔ اور اس میں اگر ہم اس عنوان سے آخری جملہ میں کہوں، چونکہ وقت بھی تقریباً انتہا پر ہے، خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں سوچئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ امام پردے غیبت میں ہے، باذن اللہ پردے غیبت میں ہے، لیکن اگر آج ہمارے یقین، ہمارا عقیدہ اگر امامت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر باقی ہے تو یہ برکت بھی احادیث کی برکت ہے۔ تو بس آخر میں یہی کہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس امر میں جدیت اختیار کرے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔